اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آپ کے سامنے آیت نمبر 73، 74 اور 75 یہ تلاوت کی گئی ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے اس سے ضرور ہی بہکا دیں جو ہم نے تیری طرف وحی کی، تاکہ تو ہم پر اس کے سوا جھوٹ باندھتے، اور اس وقت ضرور وہ تجھے دلی دوست بنا لیتے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا تو بلا شبہ یقیناً ممکن تھا کہ کچھ تھوڑا ان کی طرف مائل ہو جاتا۔ اس وقت ہم ضرور تجھے زندگی کے دگنے اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر تو اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتا۔ یہ جو آیات ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شدید دباؤ پڑ رہا تھا کفار مکہ کا، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس وقت کے کیا حالات تھے اس کی بھی غمازی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور ان کے شرک پر، اعمال شرک پر ان کو روک رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں سارا یہ کفر اٹھ کھڑا ہوا ہے اور آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچا رہا ہے، آپ کے ماننے والوں کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، فتنہ اور آزمائش کی بھٹی میں آپ کو تپایا جا رہا ہے، اور تمام کے تمام وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بری طرح سے ان کی آزمائشوں کا شکار ہیں، ان کے فتنوں کا شکار ہیں، اور ان کی عقوبت کا اور سزاؤں کا وہ شکار ہو رہے ہیں، اور یہ دعوت اور یہ تحریک بڑھتی ہی جا رہی ہے اور وہ جڑ پکڑ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے بہت حریص ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئیں۔ آپ ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں مگر وہ اعراض کرتے ہیں، اپنی دشمنیاں اور بڑھا دیتے ہیں۔ اب اسی موقع پر جبکہ کفار مکہ نے بھی یہ دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول کی جو دعوت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ بڑی مضبوط ہے اور بڑی تیزی سے ذہنوں پر اپنا اثر کر رہی ہے، اور ہمارے بنائے ہوئے گھروندے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چنانچہ اب انہوں نے یہ چاہا کہ ہم کچھ کمپرومائز کر لیں۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اس کو کہا گیا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا نرم پڑ جائیں پھر وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیشکش کرتے ہیں، اور ہر طرح کی پیشکش، دولت کی پیشکش ہے، یہاں تک کہ آپ کو بادشاہ بنا لینے کی پیشکش ہے، سارا مال آپ کے سامنے جمع کر دینے کی پیشکش ہے کہ آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ صرف اتنا کر دیں کہ بعض جو چیزیں آپ بیان کرتے ہیں ان چیزوں سے آپ رک جائیں، جو بعض آیتیں قرآن پاک کی اتر رہی ان کو آپ نہ سنائیں، ان کو آپ چھپا لیں، اور جو معبودوں کی جو مذمت ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا آپ اس پہلو کو تھوڑا سا نرم کر دیں۔ آپ اللہ کی تعریف کریں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ صرف وہی ایک اللہ ہے اور وہی ایک معبود برحق ہے، بلکہ ہمارے معبودوں کے سلسلے میں بھی تھوڑا سا کچھ نرمی اور نرم رویہ آپ اختیار کیجئے، اور ان کو بھی کچھ تھوڑا سا مان لیجئے کہ ہاں یہ بھی صحیح ہیں، تھوڑے ہی پیمانے پر صحیح۔ اس طرح کا ایک شدید دباؤ آپ کے اوپر ذہنی طور پر تھا۔ اب ایک یہ بھی مطالبہ ہوتا تھا کہ ایسا ہے کہ آپ اپنی دعوت جب آپ پیش کریں تو آپ اپنی دعوت پیش کریں، لیکن اس میں ہمارے معبودوں کا تذکرہ نہ کریں، اور یہ نہ بتائیں کہ جو لوگ ان معبودوں کی پرستش کرنے والے ہیں وہ سب کے سب کفر پر ہیں اور شرک پر ہیں اور جہنم میں جانے والے ہیں، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ یہ مراحل ایسے تھے، اور ادھر بے پناہ اذیتوں کا سامنا مسلمانوں کے لیے۔ اب ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دستگیری کی۔ نبی بھی انسان ہے، ان کا بھی ذہن اس طرف ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی دعوت اس طور پر پیش کریں کہ یہ سارے لوگ میری باتوں کو سن سکیں، اور یہ ہمارے ماننے والے
ہماری جو امتی ہیں اس وقت، جو لوگ ہمارے پیروکار ہیں جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ان کے اوپر جو اذیتوں کا پہاڑ ٹوٹتا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہم کچھ مصالحت کر لیں۔ یہ صرف ذہن میں ایک خیال آیا، صرف سوچا، چنانچہ اللہ رب العزت نے فوراً وحی نازل فرمائی کہ آپ نبی اور رسول ہیں، آپ دین اسلام کو پیش کرنے والے ہیں، آپ صرف مکے کے لیے نہیں بلکہ اس پوری دنیا کے جناتوں اور انسانوں سب کے لیے نبی ہیں۔ آپ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آ سکتا ہے کہ ہم جو اللہ ہمارے اوپر اتار رہا ہے اس کو ہم نہ پیش کریں، یا اس کو ہم پیش کریں تو اس میں سے کچھ احکامات کو حذف کر دیے جائیں، اور آپ اللہ سے یہ دعا کریں، آپ اللہ سے کہیں کہ پروردگار عالم ان کے لیے نرمی اختیار کی جائے۔ ہم جو پیغام اتار رہے ہیں اپنے بندوں کے لیے، تمہارا کام ہے کہ اس کو بے کم وقاست پیش کر دینا۔ اب یہاں پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے اس سے ضرور بہکا دیں جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہے۔ یعنی ہم جو تمہارے اوپر وحی اتار رہے ہیں، کفار مکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس وحی کو نہ پیش کریں، اس وحی سے آپ ہٹ جائیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهَا، اور کچھ اور باتیں آپ پیش کریں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو یہ کہا ہے کہ اگر تم نے اپنی طرف سے کوئی بات پیش کی تو اس کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تم جو بات کہو گے وہ میری اپنی بات ہوگی، میری بات ہوگی، تم اپنی طرف سے تمہیں بات کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ شریعت ساز تم نہیں ہو، شریعت بنانے والے تم نہیں ہو، اے نبی تم دین بنانے والے نہیں ہو، تم دین پہنچانے والے ہو۔ اور کفار کا کہنا یہ ہے اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، کہ اگر تم نے ایسا کر لیا، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیا، تھوڑی سی نرمی اور مداہنت اختیار کر لی، تو وہ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ صادق و امین تو پہلے ہی کہتے تھے اور آپ کو پہلے ہی مانتے تھے، بس ذرا سا اپنے آپ لہجے کو تھوڑا سا نرم کر لیجئے، اور شرک کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، معبودوں کو کچھ کہنا چھوڑ دیجئے، تو بس کوئی بات نہیں، وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے تجھے ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ تم تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے۔ یہاں پر یہ آیت عصمت انبیاء کو بیان کرتی ہے۔ عصمت انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ نبی پر اللہ رب العزت کی ایک خاص گرفت ہوتی ہے۔ نبی اللہ کی ایسی پناہ میں ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں نہیں کرتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس کے ہر عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کی عصمت اور یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے، نہ کسی ولی کو، نہ شہید کو، نہ امام کو، نہ کسی اور کو۔ صرف نبی معصوم ہوتا ہے، چنانچہ اللہ کے رسول معصوم ہیں عن الخطأ والنسیان، خطا سے بھی اور اس بات سے بھی کہ جو وحی آپ کی طرف اتاری گئی ہے اس وحی کو آپ بھول جائیں۔ اللہ کی جو اتاری ہوئی وحی ہے آپ اسے نہیں بھولتے، وہ اللہ آپ کو یاد کراتا ہے، اور آپ جو پیغام پہنچاتے ہیں اس میں سے آپ کچھ نہیں چھپاتے۔ آپ کا ہر عمل اللہ کی نگاہ میں ہے، آپ کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو یہ بشری تقاضے کے مطابق آپ بھی یہی سوچتے کہ ہاں چلو یہ باتیں نہ کہیں، کچھ اور باتیں ان کے سامنے پیش کر دیں، ان کو اپنی طرف مائل کر لیں۔ ہرگز نہیں، نبی وہ کہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی خاص نگہداشت ہوتی ہے نبی پر، اور اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے اور ان کے اوپر ہمیشہ اپنی نگاہ رکھتا ہے اور ان کو بچا لیتا ہے ہر قسم کی تمام گناہوں سے اور اس طرح کی غلطیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اس وقت ہم تجھے ضرور زندگی کے دگنے اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے۔ یعنی اگر آپ ہماری کوئی بھی وحی روک لیتے، چھپا لیتے، تو ہم آپ کو عذاب کا مزہ چکھاتے۔ یہ صرف
آپ کو نہیں بلکہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نبی کے مقام اور مرتبے کو پہچانو، کہ نبی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ ہماری کوئی بھی وحی چھپا لیتے تو ہم ان کو بھی چھوڑتے نہیں، ان کو بھی ہم سزا دیتے، لیکن چونکہ نبی ہماری عصمت میں ہے، نبی ہماری پناہ میں ہے، نبی کی گفتگو وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں، اس لیے وہ کوئی بھی بات نہیں چھپاتے ہیں اور وہ چھپا بھی نہیں سکتے ہیں، کوئی بھی بات، ایک چھوٹی سی بات بھی نہیں چھپا سکتے ہیں۔ اس سے یہ بات بہت زیادہ پتہ چل گئی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے تھے اور ان کے پاس کچھ الگ سے باتیں بیان کر دی تھیں، اور قرآن پاک کا بہت سا علم حضرت علی کو خاص کر کے بیان کر دیا تھا جو باقی کسی کو نہیں بیان کیا اور اس کو چھپا لیا، تو یہ بہت ہی بہتان ہے ان کے اوپر، اور ایسا کچھ نہیں، نبی کوئی بات نہیں چھپاتا ہے، نبی اپنی بات کو ظاہر کرتا ہے اور پیش کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر تمہیں کوئی ہمارے خلاف کسی کو کوئی مددگار نہ ملتا۔ تو معلوم ہوا کہ جس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے تو گناہ کرنے پر اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی برائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوگنا عذاب دیا جائے گا۔ ان پوری آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نبی کی اپنی حفاظت کرتا ہے، اور نبی کا ہر فرمان، نبی کا ہر قول، نبی کا ہر فعل، نبی کا ہر فیصلہ، نبی کا ہر فتویٰ وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے اور اسے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی خاص اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ اور یہاں ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے اوپر کس قدر معاشرے کا دباؤ تھا اور لوگ کس قدر آپ کو دبانا چاہتے تھے اور ذہنی طور پر آپ کو پریشان کرنا چاہتے تھے کہ آپ ان کے مطالبات مان لیں اور وہ آپ کے لیے نرم پڑ جائیں۔ ہمیشہ سے کفر و شرک کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ اہل حق کو، اہل ایمان کو اسی طور پر دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ حق کو چھپا لے، حق کو بیان نہ کریں، کچھ اور باتیں بیان کریں، ایسی باتیں بیان کریں، اخلاق کی باتیں بیان کریں، نیکی کی باتیں بیان کریں، اس طرح کی باتیں بیان کریں کہ معاشرہ اچھا بچ جائے، لوگ اچھے ہو جائیں، اخلاق ان کے اچھے ہو جائیں، لیکن ایمان کی بات نہ کریں، اللہ کے حق کو نہ بیان کریں، توحید کو نہ بیان کریں، شرک کی مذمت نہ کریں۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ نہیں، اعلان جو ہے وہ حق کا اعلان ہو کر رہے گا، اور انہی میں جو سعید طبیعتیں ہیں وہ ایمان کی طرف مائل ہوں گی اور حق کی طرف مائل ہوں گی، تاکہ حجت ان کے اوپر قائم ہو جائے۔ نبی کے بعد یہ ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے اگر تمہیں ایک بھی بات معلوم ہے تو اس کو پہنچا دو۔ لہٰذا ہمارا یہ فرض ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں، قرآن پاک کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو، اللہ کے رسول کی پیاری احادیث کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے وہ اللہ کی عصمت کے ساتھ میں ہے، نبی معصوم ہوتا ہے اور باقی کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔